تیسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت کے علوم سے دور ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو جب دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں چیز لمبی بات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بویا اور فلاں نے اس کو کاٹا, فلاں نے اس کو چکی میں پیسا, پھر اس کا آٹا بنا, پھر آٹا بننے کے بعد اس کی گوندا کسی نے, پھر اس کے بعد روٹی بنی اور ہم کو روٹی کھانا ہے. تو ہم کو جب روٹی کھانا ہے تو کھیتی کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا, فصل کاٹنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ایک آدمی کو کرنا کیا ہے, پکا پکایا کھانا ہے, یہ آج یعنی بتایا جاتا ہے. اب وہ سارے بیانات جمع کر کے آپ کو سنانے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہ بات کہی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے ہم میں سے سنی بھی ہوئی ہے. ایک آدمی کو جب تقلید کرنا ہے تو پھر تقلید کیا ہے کہا جاتا ہے. دیکھیے فقہ کیا ہے, کتاب و سنت کا خلاصہ ہے, یہ عرق ہے, یہ نچوڑ ہے. جب یہ واقعی فائنل پروڈکٹ ہے تو آپ کو پھر باقی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نہیں, آپ بس فقہ ہی پہ چلتے رہیں, آپ فتاوا پر چلتے رہیں. اسی لیے عام طور سے جو فتاوا کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بس اس پہ چلنا ہے, فلاں امام نے یہ کہا آپ کو اس کو مان لینا ہے. واقعی دلیل ہے, نئی دلیل ہے, کیا دلیل ہے, صحیح ہے, خطا ہے, کیا ہے, کچھ آپ کو دیکھنا نہیں ہے. آپ نے بس یہی اسی پر چلتے رہنا ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی پھر کتاب و سنت سے جب آپ کو استنباط کرنا ہی نہیں ہے, آپ کو غور و فکر کرنا ہی نہیں ہے, آپ کو پکا پکایا کھانا ہے, تو آپ کو پھر واپس سے کتاب و سنت میں غور کرنا اور پڑھنا اور سیکھنا, اس کی ضرورت کیا ہے. اسی لیے بہت ساری کتابیں بطور تبرک پڑھی جاتی ہیں کہ بس بھائی پڑھنا ہے اس کو. اور جب بخاری وغیرہ کی حدیثیں آتی ہیں تو بہت سارے امام شافعی کی دلیل ہے اس میں. امام بخاری چونکہ شافعی تھے اس لیے انہوں نے شافعی حدیثیں بیان کی. بلکہ بعض لوگوں نے آمین بالجار کے سلسلے میں حنفی حضرات نے یہ بھی کہا کہ فلاں حدیث سے اگر امام بخاری کو معلوم ہو جاتا اور ان کی سمجھ میں آتا کہ اس سے آمین بالسر ثابت ہوتا ہے تو کبھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر نہیں کرتے. وہ جو حدیث ہے کہ جس کی فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جائے تو اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس حدیث کے سلسلے میں ایک عالم صاحب کہنے لگے کہ اگر امام البخاری کو معلوم ہو جاتا, سمجھ میں آتا کہ اس سے آمین آہستہ بولنا ثابت ہو رہا ہے تو کبھی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ امام البخاری ایسی خیانت کرنے والے تھے کہ اپنے موافق مسائل بیان کرتے تھے اور حق بات بھی چھپا جاتے تھے, چاہے اپنے اگر اپنے خلاف ہو تو. ایک آدمی کہاں تک چلا جاتا ہے. تو ایک آدمی کتاب و سنت کے علوم سے دور ہوتا جاتا ہے جب وہ تقلید کے میدان میں آتا ہے. اس کو ضرورت کیا ہے, اب اس کو واپس سے چینج تو کچھ کرنا ہے نہیں, جو بن چکا ہے اسی پہ چلنا ہے, تو پھر واپس سے اس کو پڑھ کے کیا فائدہ. اور اگر پڑھنا بھی ہے تو پھر کیوں پڑھنا ہے, اپنے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے پڑھنا ہے. یعنی آلریڈی جس پر ہم چل رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت پڑھنا ہے, اس کو جانچنے کے لیے نہیں. آپ بتائیے کتنے مقلدین ہیں, واقعی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کتنے مقلدین ہیں جو کتاب و سنت کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ میں صحیح ہوں کہ غلط دیکھنے کے لیے. کتنے ایسے ہیں جو اس لیے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے مسلک کو صحیح ثابت کیا جائے. اسی لیے عام طور سے فقہ کی کتابیں آپ دیکھیں جن میں دلائل دی جاتی ہیں, ہمارا پورا مسلک کتاب و سنت کے اعتبار سے ہے, اور اس میں امام شافعی پر رد ہے, امام احمد بن حنبل پر رد ہے, امام مالک پر رد ہے. آپ کے سارے مسائل کتاب و سنت کے مطابق ہیں, ان کے سارے نہیں ہیں. آپ بتائیے کیسے ہوتا ہے ایسا. یعنی ایک حنفی بتا رہا ہے ہمارا پورا کتاب و سنت کے مطابق ہے, شافعی بتا رہا ہے ہمارا بھی پورا کتاب و سنت کے مطابق ہے, تمہارا نہیں ہے. اب کیا کریں گے آپ بتائیے. سارے مسائل صحیح ہیں, ان کے سارے صحیح, ان کے سارے غلط ان کے نزدیک, اور ان کے سارے صحیح ان کے غلط. ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو تکلیف یہ ہوتا ہے کہ دلائل بھی جب لیے جاتے ہیں تو اپنے مذہب کے استحکام کے لیے, اس کو جانچنے کے لیے نہیں. اس سے کتاب و سنت کی تأویل اور تحریف تک نوبت آ جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیے عبد الحی لکھنوی کہتے ہیں فکم من کتاب معتمد اعتمد علیہ اجلۃ الفقہاء مملوء من الاحادیث الموضوعۃ ولا سیما الفتاوی. عبد الحی لکھنوی حنفی علماء میں سے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ کتنی کتابیں قابل اعتماد ہیں جس پر فقہاء میں سے بڑے بڑے فقہاء نے اعتماد کیا ہے, لیکن یہ کتابیں جھوٹی احادیث سے بھری پڑی ہیں, خاص کر کے فتاوا کی کتابیں. کیوں یہ نوبت آئی کہ فتاوا کی کتابیں بڑے بڑے فقہاء کیوں ایسے, یہ نوبت کیوں آئی کہ ان کی کتابیں اتنے بڑے بڑے فقیہ ہو کر بھی ان کی کتابوں میں جھوٹی جھوٹی حدیثیں آئیں. وہ خود ہی سبب بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فقط وضح لنا بتوسیع النظر
अन अस्हाबहुम व इन कानु मिनल कामिलीना लाकिन्नहुम फी नक़्ल अल-अख़बार मिनल मुतसाहिरीन। ये मेरी इबारत नहीं है, कह रहे हैं बहुत गौर करने की बुनियाद के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं। कहते हैं कि ये जो फुक़हा, ये अजिल्लतुल फुक़हा जिसको कह रहे हैं, ये जो हजरात थे जो फ़िक़्ह के माहिरीन थे, अगरचा ये फ़िक़ही एतबार से कामिलीन थे, कमाल का फ़िक़्ह इनको हासिल था, लेकिन अखबार के नकल करने में बहुत ही लापरवाही बरतने वाले थे। फी नक़्ल अखबारी मिनल मुतसाहिलीन। तो हदीस के सिलसिले में तसाहुल क्यों पैदा हुआ, लापरवाही क्यों आई? अगर आपको वाकई इस बात का एहसास होता कि हमको इस्तेमाल करना है, जो भी करना है उस पर एतमाद हमारा हदीसों पर है, लिहाजा हदीसों की छान पटक करना ज़रूरी है और उसके उलूम में पुख्ता होना ज़रूरी है। अगर ये मिजाज होता तो ये नौबत नहीं आती। तो ये नौबत क्यों आई? आपका असल मकसूद तफक्कुह था और मकसूद हदीसों के सिलसिले में उन उलूम में महारत नहीं थी। तो ये मुक़द्दिमा अल-जामी अस-सग़ीर में अब्दुल हई लखनवी ने बात कही है। इसकी एक मिसाल आप देखें, अल्लामा करख़ी कहते हैं अपने उसूल में, उसूल करख़ी में कहते हैं कि अल अस्लु अन्ना कुल्ल आयतिन तुखालिफु क़ौल अस्हाबिना फ़इन्नहा तुहमलु अला नस्ख़ औ अला तरजीह वल औला अन तुहमल अला तअवील मिन जिहति तौफ़ीक़। एक देखिए, एक आदमी होता है कि जो मदार किताब सुन्नत को बनाए और उसकी बुनियाद पर अपने मसलक को जांचे। ये आदमी इंसाफ पसंद आदमी है और ऐसे लोग माजी में हुए भी हैं। एक आदमी देखे कि ठीक है भाई, हम पैदाइशी तौर पर हम फलाने मसलक पढ़ते हैं, हमको फलाने मदरसे में डाला गया, वहाँ से पढ़ के हम निकले हैं, लेकिन मकसूद दीन पर चलना है, मकसूद किताब सुन्नत पर चलना है और सारे इल्म का खुलासा यही है कि एक आदमी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे। तो अब ऐसा आदमी देखिए कि मेरे जितने मसाइल जिस पर मैं अमल कर रहा हूँ उनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे सही हो, देखा जाए कि कौन सी सही हैं कौन सी ख़ता हैं। और दूसरे लोग जिन पर अमल कर रहे हैं, शाफ़ी है तो हनफियों के सिलसिले में हनफी, तो शाफ़ियों के सिलसिले में या कोई और, तो उनके सिलसिले में वो देखे कि उनके सारे मसाइल गलत कैसे हो सकते हैं। तो अब एक आदमी करे कि वाकई जो मसाइल सही हैं उनको कबूल करे और जो मसाइल ख़ता हैं चाहे अपने क्यों ना हो उनको तर्क कर दे। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है कि अपना मसला गलत है छोड़ दे, दूसरे का मसला फतवा उसका कौल सही है उसको कबूल कर दे। ये इंसाफ की बात है जो अहले हदीस की दावत है। लेकिन होता ये है कि अपने मसलक और अपने कौल को मदार बनाया जाता है और बाकी सारी चीज़ों को उसके मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। ये गुमराही है। इसीलिए आप देखिए उसूल क्या बयान किया जा रहा है। ये हनफी आलिम है, कहते हैं अल अस्लु अन्ना कुल्ल आयतिन तुखालिफु क़ौल अस्हाबिना। कहते हैं कि असल ये है कि हर आयत जो हमारे असहाब के कौल के खिलाफ, अब गौर से सुने, कहते हैं कि असल ये है कि हर आयत जो हमारे असहाब के कौल के खिलाफ है फ़इन्नहा तुहमल अला नस्ख़ औ अला तरजीह, तो उसको नस्ख़ या तरजीह पर महमूल किया जाएगा। यानी ये माना जाएगा कि हो सकता है ये आयत मनसूख हो, जब हमारे असहाब ने इसको नहीं लिया, इस पर अमल नहीं किया, क्योंकि ये खिलाफ है हमारे फतवे के, हमारे मजहब के फतवे के, आयत खिलाफ है, तो बहुत मुमकिन है ये आयत मनसूख होगी। तो इसमें असल क्या हुआ, असहाब या आयत? असल असहाब हुए, ये मदार हो गए और इनकी बुनियाद पर आयत के बारे में फैसला किया जाएगा, न ये कि आयत की बुनियाद पर इनके कौल के बारे में फैसला। आप इसमें देखिए संगीनी कहाँ है कि हमारे असहाब, हर आयत जो हमारे असहाब के कौल के खिलाफ हो उस आयत को क्या माना जाएगा, या तो वो मनसूख है और वाला तरजीह, या ये माना जाएगा कि इसके मुकाबले में दूसरी कोई आयत होगी जिसको तरजीह देकर उन्होंने वो इसकी मुखालिफत की है। या कहते हैं वल औला अन तुहमल अला तअवील मिन जिहति तौफीक। लेकिन ये दोनों चीज़ें कि ज़बरदस्ती किसी आयत को मनसूख बना देना या किसी आयत को मरजूह करार देना दूसरी आयत के मुकाबले में, इससे बेहतर ये है कि उस आयत की तावील कर दी जाए इस तौर पर कि हमारे अक़वाल, हमारे असहाब के कौल और आयत में क्या हो जाए, मुआफ़क़त हो जाए। यानी उस आयत का मतलब ऐसा बना दिया जाए, आयत का मतलब यूँ लिया जाए कि जो हमारे असहाब के अक़वाल से न टकराए। यानी
اینڈ تک جو پکا رہے گا وہ ہلے گا نہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اصحاب کا قول ہے. باقی سارا ایڈجسٹمنٹ کہاں ہوگا؟ آیت کے سلسلے میں. تعویل ہوگی تو آیت کی، منسوخ مانا جائے گا تو آیت کو، یا مرجوح قرار دیا جائے گا تو آیت کو. یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے اصحاب کا بھی تو قول غلط ہو سکتا ہے. تو یہ تقلید کی مصیبتوں میں سے ہے کہ ایک آدمی اپنے اصحاب کے اقوال کو، اپنے مسلک کو محور بنا لیتا ہے اور باقی پورے دین کو اس کے اطراف گھمانا شروع کر دیتا ہے. یہ بری چیز ہے، یہ بری چیز ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی امام کا فتویٰ ہو اور کوئی آیت ہم پڑھیں، ہم کو لگے کہ یہ آیت امام صاحب کے قول سے ٹکراتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آیت ٹکراتی ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی زبردستی اس کو خلاف مان لیتا ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن وہ خلاف نہیں ہوتی ہے. غور فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ آیت اور ان کا قول دونوں مطابق ہے، مخالف نہیں ہے. لیکن پہلے سے آپ یہ فرض کر کے چلیں کہ جہاں بھی جو بھی کرنا ہوگا ایڈجسٹمنٹ وہ آیت کے سلسلے میں کریں گے. اس پر ذرا بھی غور نہیں کریں گے کہ کہیں ہمارے اصحاب کا قول تو غلط نہیں ہے. یہ اس میں فرض کر کے چلنا ہی نہیں ہے. پہلے سے یہی فرض کر کے چلنا ہے کہ ہمارے اصحاب کا قول کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ تقلید کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. تو کتاب و سنت سے دوری، یہاں تک کہ تحریف اور تأویل تک آدمی چلا جاتا ہے. جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ اپنے دین کو آدمی پہنچاتا ہے.